السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم۔ سورۃ النحل پہ گزشتہ نشست سے بات ہو رہی تھی، اس کے آخری تقریباً 2 رکوع پہ 106 آیت سے 108 108 سے ہو رہی تھی، 106 سے ہم 119 تک گئے تھے، لیکن سورہ نحل پوری نہیں کر سکے تھے، اور اچھا ہوا پوری نہیں ہوئی۔ اگلا رکوع بہت ہی زیادہ اہم جو 120 سے 128 تک جا رہا ہے، اور اس پہ سورت ختم ہو رہی ہے۔ ان ابراہیم کان امہ، یقیناً میرا بندہ ابراہیم اپنی ذات میں پوری ایک امت تھا، ایک ادارہ تھا، دیکھنے میں دکھنے میں وہ فرد تھا، کام اس کی پوری امت کا تھا اور پورے ادارے کا تھا۔ کتنی بڑی بات! ایمانداری سے بتائیے، اللہ یہ کہانی سنا رہے ہیں؟ کیوں سنا رہے ہیں؟ امت کا ہر فرد ادارہ بنے، امت کا ہر فرد اتنا قیمتی ہو، وہ اپنی ذات میں پوری ایک امت ہو، بھلے پوری دنیا ایک طرف ہو، وہ اکیلا ایک طرف۔ امتی کی اصل شان یہ ہے، وہ یہ نہ دیکھے اکثریت کدھر ہے، اقلیت کدھر ہے، دنیا کی رونقیں کدھر ہیں، عوام کی بھیڑ کدھر ہے، عوام کا ہجوم کدھر ہے، وہ یہ نہ دیکھے، یہ دیکھے اللہ کی مرضی کدھر ہے۔ اللہ کو محمد الرسول اللہ کے بعد جس نبی پر سب سے زیادہ پیار آتا ہے وہ ابراہیم علیہ السلام ہے، جو خود محمد الرسول اللہ کی جد امجد ہیں، اور حضور ان کی دعا بن کے نازل ہوئے ہیں۔ پھر وہی بات آتی، پھر ساتھی کئی دفعہ گلہ کرتے ہیں، جی آپ مولوی حضرات پہ تنقید کرتے ہیں۔ گلہ کرتے ہوں گے، کیا کریں؟ آپ کہانی سنا کے گزر جاتے ہیں تو گلہ تو بنتا، کیوں نہیں بنتا؟ حکمت کس کا نام ہے؟ حکمت اس کا یہ نام تو نہیں کہ آپ سنا کے گزر جائیں، حکمت تو تطبیق کا نام ہے، موقع محل کا نام ہے، سامنے کی استعداد اور اس کی ذہانت اور ذہنیت کو سامنے رکھ کے بات کرنے کا نام ہے۔ اور ناراض نہ ہو جو ساتھی سنتے ہیں، کئی دفعہ اہل علم بھی رابطہ کرتے ہیں، آپ کون سی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں؟ مجھے اللہ ناشکری سے محفوظ فرمائے، کئی دفعہ مجھے اس سے کوفت بھی ہوتی ہے، بھئی وہی کتابیں جو ہم پڑھ کے آئے ہیں، جو الحمدللہ اوریجنل سورس سب کے سامنے، لیکن الحمدللہ سو کے نہیں گزرے تھے۔ میں تحدیث بن نعمت کے طور پر کہتا ہوں، میرے درس نظامی کے 8 سال اس طرح گزرے ہیں کہ میں صبح میری پڑھائی شروع ہوتی تھی، پڑھائی کے بعد جو میرا اپنا ذاتی مطالعہ ہوتا تھا وہ رات 11 سے 12 بجے تک ہوتا تھا، عصر اور مغرب کے درمیان بس میں فٹ بال کھیلتا تھا، گیم کرتا تھا، اور ساتھیوں کے ساتھ میری دوستیاں بھی کم نہیں تھیں۔ میں ایسا پڑھاکو نہیں تھا کہ میری دوستیاں نہ ہوں، دوستیاں بھی بہت زیادہ تھیں میری، لیکن بڑی الحمدللہ حدود میں تھی۔ تو یہ تو نہیں کہ چپ کر کے آپ کتابوں سے گزر جائیں اور بعد میں کہیں جی آپ کس کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں؟ بھائی انہی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، اس سے استنباط اور استخراج یہ اللہ کی دین ہوتی ہے، اللہ کی عطا ہوتی ہے۔
اس میں اللہ تعالیٰ بندے کو محنت کی، جد و جہد کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ یہ تحدیث بالنعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں، آپ کے لیے نہیں، اسپیشل ان علماء کے لیے کہہ رہا ہوں جو کئی دفعہ سمجھتے ہیں پتہ نہیں کون سی چوری کی کتابیں رکھی ہوئی ہیں، تو وہ کسی کو بتاتے نہیں ہیں اور اس طرح مطالعہ کر کے آتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ ان ابراہیم کان امہ، ابراہیم اپنی ذات میں ایک جماعت تھے، ایک امت تھے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی توحید کا عالم اس وقت بلند کیا تھا جب پوری دنیا کفر میں ڈوبی ہوئی تھی، شرک میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اکیلا میرا بندہ ابراہیم ایک طرف تھا، پوری کائنات ایک طرف تھی، لیکن ذرا بھی لغزش نہیں آئی، جنبش نہیں آئی اس کے پائے ثبات میں۔ کان امہ، کتنی بڑی بات ہے، اس امت کی آپ ترجیح کرتے چلے جائیں۔ امت کے کئی مطلب آتے ہیں، امت کا مطلب مدت بھی ہوتا ہے، امت کا مطلب جماعت بھی، طبقہ بھی، امت کا مطلب ایک نبی کی جو امت ہوتی ہے وہ ساری چیزیں اس کے اندر۔ اب امت کے بہت سے معنی آتے ہیں تو دیکھ کے چلنا پڑتا ہے، اگرچہ امت کا مشہور معنی وہی ہے جو آپ لوگ بھی سمجھتے ہیں، امت دین کے معنی میں بھی ہے۔ انا وجدنا آباءنا علی امہ، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اسی امت پہ دیکھا، یعنی اسی دین پہ دیکھا ہے۔ اگر تعبیر و تشریح کی تھوڑی سی اجازت ہو، میں مزید دیکھ رہا ہوں اس کو، میں اپنے فٹ نوٹ الگ بھی لکھتا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام خود ایک دین تھے، مطلب کیا، دین کا پورا نمونہ تھے، مجسمہ دین تھے، نمائندہ دین تھے، نمونہ دین تھے۔ وہ دین انہوں نے اتنا پی لیا تھا کہ ان کی پوری ذات دین تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ۔ کان امہ، اللہ کی شان سے، کس پیار سے اپنے بندے ابراہیم کی شان بیان کر رہے ہیں۔ امہ پیشوا کو بھی کہتے ہیں۔ تو میرا ابراہیم امام الموحدین تھا، موحدین کا امام تھا، ان کا پیشوا تھا۔ ان ابراہیم کان امہ۔ اب یہ میرے اور آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ ہزاروں سال بعد کیوں بات کو رکھ رہے ہیں؟ اس لیے رکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پہ کہہ دیا ہے قرآن کریم میں، قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، تمہارے لیے ابراہیم کی زندگی اور ابراہیم پر ایمان لانے والوں کی زندگی نمونہ عمل ہے۔ قرآن کریم میں جن دو نبیوں کو نمونہ عمل قرار دیا اللہ تعالیٰ نے، وہ ابراہیم علیہ السلام اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور 28ویں سپارے میں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں سورہ ممتحنہ کا پہلا رکوع ہے، قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، تم لوگوں کے لیے ابراہیم اور اس پر ایمان لانے والوں کی زندگی نمونہ عمل ہے۔ اب جب یہاں کہا ان ابراہیم کان امہ، ابراہیم امام الموحدین تھا، پیشوا تھا، اپنی ذات میں خود ایک جماعت تھا، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا 28ویں سپارے میں کہ ابراہیم کی زندگی تمہارے لیے نمونہ عمل ہے۔ معذرت کے ساتھ ذرا میں تاکہ صحیح بیان کر سکوں، تھوڑا سا معمولی سا تھا، میں نے کہا سب کہہ دی ادھر ہی لے آؤ۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ۔ میری توجہ خراب ہو رہی ہے۔ ایک طرف کہہ دیا ابراہیم کی زندگی نمونہ عمل، اور دوسری طرف کہا ابراہیم اپنی ذات میں انجمن تھا، اپنی ذات میں ایک امت تھا۔ تو کیا مطلب ہو گیا؟ میرے نبی کی امتیوں، میرے بندوں، تم میں سے ہر فرد ایسا بنے کہ اپنی ذات میں خود پوری ایک امت ہو، وہ ایک امت کا کام کرے۔ نیت تو کرے نا بھائی، چاہے کسی کی عمر 100 سال ہو چکی ہے، چاہے کسی کی پوری عمر نماز نہ پڑھتے ہوئے گزری ہے، زکوٰۃ نہ دیتے ہوئے گزری ہے، حج نہ کر کے گزری ہے، بدعمالیاں کر کے گزری ہے، بد اخلاقیاں کر کے گزری ہے، بدکاریاں کر کے گزری ہے، لیکن اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ نیت کر لے،
یا اللہ مجھ سمیت ہر بندہ اپنی ذات کے لیے دعا کرے، یا اللہ مجھ سے پوری امت کا کام لے، نیت بڑی رکھے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا مدار نیتوں پر ہے، نیتیں بلند رکھیں، میرے سمیت ہر بندہ اپنے دائرۂ عمل کو دیکھے، میرے سمیت ہر بندہ اپنے دائرۂ عمل کو دیکھے، اس دائرۂ عمل میں اتنی تاثیر پیدا کرے اللہ کے دین کے لیے کہ اللہ قیامت کے دن گواہی دے، میرا بندہ ایک بندہ نہیں تھا، پوری امت کا کردار ادا کر کے میرے پاس آیا ہے۔ یہ عالم بھی دیکھے، یہ تاجر بھی دیکھے، دولت مند بھی دیکھے، وراثتی مالدار جاگیردار اور لینڈ لارڈ بھی دیکھیں، یہ جو فیوڈلزم کے بندے ہیں، وراثت میں انگریزوں نے جائیداد تو دے ہی دی نا، آپ کا پورا لاہور کس کے پاس ہے؟ دل کڑتا ہے جب میں گزرتا ہوں، آپ اسی حدود کو دیکھ لیں، ادھر دیکھ لیں بائیں طرف، ادھر دیکھ لیں دائیں طرف، تھوڑا سا آگے جائیں، اللہ اکبر، مار روڈ اتنا نہیں ہے جتنا انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہر طرف، یہ جائیدادیں کس کی ہیں؟ لیکن پاکستان بننے کے بعد بھی ابھی بھی دیکھیں بڑے بڑے تعلیمی ادارے رفتہ رفتہ گریجولی آہستہ آہستہ عیسائی مشنری اداروں کے حوالے کر مشنریز کو دے دی جا رہے ہیں، میرے خیال کینیڈ بھی دے دیا گیا، ایف سی کالج تو دے دیا گیا۔ یہ کیا ہے؟ تعلیم سے تو ذہانت بنتی اور ذہنیت بنتی، تعلیمی ادارے رفتہ رفتہ جا رہے ہیں ان کے پاس۔ ہر بندہ امت کا کردار ادا کرے، ایک عالم دین ہے وہ اپنے دائرۂ عمل، اپنی استعداد، اپنی صلاحیت، اپنے دائرہ کار، اپنے اثر و رسوخ کو دیکھے، اپنے متبعین کو دیکھے، وہ کہاں تک ایک ہوتے ہوئے ایک امت کا کردار ادا کر سکتا ہے۔ بسا اوقات بڑا افسوس ہوتا ہے، بڑے بڑے ذہین اور زیرک عالم ہوتے ہیں اپنی ذات میں، لیکن اللہ کی مرضی وہ اپنی ذات کی حد تک کام کر کے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ اتنی استعداد ہوتی ہے ان کے اندر کہ انہیں ادارہ قائم کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ کوئی دنیا میں فتنے کم تھوڑی ہیں، تاریخ کا فتنہ اس وقت سب سے بڑا فتنہ ہے، کہتا جی تبری شبری میں یہ لکھا ہے، فلان ٹمکانے شمکانے میں یہ لکھا ہوا، وہ قرآن کی آیت کے مقابلے میں وہ وزنی ہو جاتا ہے، نعوذ باللہ۔ ابھی یہ بھی بہت بڑا کام ہے، اس میں بڑے بڑے زیرک علماء گزرے ہیں، ان کو اتنی دسترس تھی کوئی ان کے سامنے بات نہیں کر سکتا تھا، لیکن آرام سے کام کر کے اکیلے چلے گئے۔ ہائے کاش وہ ایک پورے ادارے کی شکل دے دیتے اپنی ذہانت کو۔ اس طرح بڑے بڑے علماء ہیں، وہ اپنی ذات کے خول میں بند ہیں، بس جتنا ان کا انفرادی طور پر کام ہو سکتا کرتے ہیں، لیکن اس کو بڑی سطح پہ لانا، انسانوں کا کارخانہ بنانا، وہاں انسان تیار کرنا، جو نبیوں کا کام تھا وہ ان سے نہیں ہوا۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے، پیغمبروں نے کارخانے بنائے تھے انسانوں کے، وہاں انسان تیار ہوئے تھے۔ محمد الرسول اللہ کا سانحہ وفات دنیا کا سب سے بڑا سانحہ ہے، لیکن اس کے بعد امت گری نہیں۔ کیوں؟ نبی علیہ السلام اپنے پیچھے امت چھوڑ کے گئے تھے، جس میں سے ہر فرد بذات خود پوری ایک امت تھا۔ تو پھر دیکھیں کہاں سے کہاں پہنچے مسلمان، اور جب اس راستے کو چھوڑ دیے تو پھر کیسے پیچھے ہٹتے چلے گئے، اور ابھی بھی پیچھے ہٹتے ہی جا رہے ہیں۔ وہ تو صحابہ کی فتوحات ہیں، یہ آذربائیجان سے آگے، ماوراء النہر سے آگے، آپ کہیں جہاں مرضی چلے جائیں، افغانستان، ایران، اس سے آگے چلے جائیں، سمرقند، بخارا، جو آپ، یہ تو سب صحابہ کی فتوحات ہیں۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ نبی علیہ السلام کی وفات سے جو خلا آیا، اگر پیچھے امت تیار نہ ہوتی تو ختم ہو چکا ہوتا مسئلہ، لیکن ختم نہیں ہوا، بڑا مسئلہ، بڑھتے چلے گئے۔ یہ کیا تھا؟ پیچھے انسان تیار کر کے اللہ کے نبی اس دنیا سے رخصت ہوئے تھے۔ آج ایک عالم دین کا کردار بھی یہی ہونا چاہیے۔ اللہ نے اس کو استعداد دی، صلاحیت دی ہے،
اس صلاحیت کو متعدی کرے، اس کو آگے پھیلائے، وہ جائیں پیچھے ایک پورا ادارہ کام کر رہا ہو، پوری ایک امت تیار ہو، یہ ہے کام۔ اسی طرح ایک تاجر ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو حلال دولت دی ہے، کبھی کسی کو ادھر سے 10 سو دیتا ہے، کبھی ادھر سے کسی کو 5 دیتا ہے، وہ سمجھتا ہے میں بہت بڑی نیکی کر رہا ہوں، لیکن صرف اس کی ایک بیٹی کی شادی کے اخراجات کو آپ دیکھ لیں تو پوری زندگی کے صدقات سے 100 ضربیں لگتی ہیں اس کی، صرف ایک شادی، ایک بیٹی کی شادی پہ جو وہ خرچ کرتا ہے، اس نے شروع سے لے کر قبر جانے تک جو اس نے صدقات دی ہوتی ہیں، اس سے 100 ضربیں لگ کے وہ ایک شادی پہ خرچ کرتا ہے۔ کتنی بدقسمتی ہے۔ اب ایک تاجر ہے، وہ خود ایک امت کا کردار ادا کر سکتا ہے، پوری امت کا، اللہ تعالیٰ نے اس کو دولت دی ہے، وہ کیا کرے؟ وہ بھی انسانوں کا کارخانہ بنانے میں پیش ہو، اپنے دار عمل کو دیکھے، اہل علم سے رابطہ کرے، کیا کروں؟ وہ جائیں، اس کی تجارت قیامت تک صدقہ جاریہ بن کے کام کرے، وہ دنیا سے چلا بھی جائے تو اس کا صدقہ جاریہ قیامت تک چلے۔ حضرت عثمان کا اکاؤنٹ آج بھی چل رہا ہے، آج بھی سعودیہ میں حضرت عثمان کا اکاؤنٹ جاری ہے۔ ایک طرف وہ کیپٹل اماؤنٹ بڑھاتے ہیں اور دوسری طرف وہ جو خیراتی کام ہے اس کو بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ کتنا بڑا کام ہے۔ تو یہ تاجروں کے لیے نمونے عمل نہیں یہ چیز۔ اسی طرح ایک بندہ با اختیار ہے، اللہ نے اس کو اختیار سے نوازا ہے، پھر جو ہمارے ملک کا جو جغرافیہ جیسا ڈیزائن کیا گیا بائی نیچر تو نہیں ملا نا، نہیں جد و جہد سے آپ کو یہ نقشہ ملا، یہ تو ایک ڈیزائن کیا ہوا نقشہ آپ کو دیا گیا ہے تاکہ آپ ایک سیکیورٹی سٹیٹ بن کے رہیں، ہر طرف آپ کی سرحدیں خطرے میں رہیں۔ لیکن اللہ نے اس شر سے بھی خیر نکال لیا۔ اگر ہم اس خطرے سے دوچار نہ ہوتے تو ہماری افواج اتنی مضبوط نہ ہوتی۔ جو سوئی نہیں بنا سکتے دنیا کی مضبوط ترین فوج رکھتے ہیں، سمجھ؟ جو چھوٹی سی چیز نہیں بنا سکتے وہ ایٹم بم رکھتے ہیں۔ یہ کس نے مجبور کیا؟ ضرورت ایجاد کی ماں ہے نا، خوف لاحق ہوا کیا، اگر بے خوف ہوتے تو نہ ہوتا۔ تو اللہ نے شر سے بھی خیر نکال لیا۔ تو بات میری کس پہ آ رہی تھی کہ صاحب اقتدار پہ۔ تو ہمارا جو انتظامی سٹرکچر ہے نا وہ بھی ایسا ہی ہے، ایک چھوٹی اسٹیبلشمنٹ، پھر بڑی اسٹیبلشمنٹ، پھر بڑی اسٹیبلشمنٹ، یہاں تک کہ جو فیوڈلز ہیں اس ملک کے وہ خود اشرافی اسٹیبلشمنٹ ہے۔ یہاں کا جو نام نہاد اشرافیہ ہے وہ بذات خود ایک اسٹیبلشمنٹ ہے۔ یہ الیکٹیبلز کی اصطلاح ویسے تو نہیں آئی تھی نا، یہ خود ایک اسٹیبلشمنٹ ہے۔ پھر آگے جا کے سب اسٹیبلشمنٹ کا باپ ایک اسٹیبلشمنٹ ہے، اس کا جو سردار ہے وہ سب سے بڑا اسٹیبلشمنٹ ہے۔ اب وہ جو مرضی کریں۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس مقام تک کسی کو پہنچا دیا ہے کہ اس کی ہاں ہاں، اس کی نہ، وہاں وہ پوری امت کا کردار ادا کر سکتا ہے۔ ان ابراہیم کان امہ۔ اور اگر اس کی میں چھوٹی سی مثال دوں، میں یہ نہیں کہتا پوری امت کا کردار ادا کیا، لیکن اختیارات کے جائز استعمال کی ایک مثال دوں تو وہ میں شہید ضیاء الحق کی دوں گا۔ 73 کا قانون بنا، اس کے باوجود قرارداد مقاصد دباچے میں تھی، اس کی حیثیت ایک پریمبل کی تھی۔ ضیاء الحق کو کسی نے مجبور نہیں کیا تھا، کوئی 77 والی تحریک نہیں چلی تھی، ٹھیک ہے؟ تو جہاں اس نے اسمبلی ڈیزالو کرنے کا کلہاڑا اپنے ہاتھ میں لیا، وہاں اس نے چپکے سے قرارداد مقاصد کو اٹھا کے دستور کی دفعہ بنا دیا۔ وہ ایک الگ بات ہے، ہم نے اس کو کمزور کرنے کی کوئی کوشش، کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی، یہ ایک الگ موضوع، یہاں میرے بھی پر جلتے ہیں اس لیے آگے نہیں جاتا، سمجھ آئے گی؟ اب وہ کسی نے مجبور نہیں کیا تھا، دینی سوچ رکھنے والا بندہ تھا، اس نے قرارداد مقاصد کو پریمبل سے اٹھا کے آرٹیکل بنا دیا۔
اب دنیا کی عالمی طاقتیں پاکستان کو مجبور کرتی ہیں کہ اس قرارداد مقاصد کو آرٹیکل کو اٹھا کے واپس پریمبل میں لے جاؤ. یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے، کیونکہ ان دجالی قوتوں کو ہمیشہ خطرہ ہے کہ اس دفعہ کی بنیاد پر کبھی بھی کچھ ہو سکتا ہے. ابھی چھوٹا کام نہیں ہے. عالم ہو، تاجر ہو، صاحب اقتدار ہو، صاحب اختیار ہو، دکاندار ہو، ریڈی لگاتا ہو، کوئی بھی ہو، اللہ نے اس کو ایک دائرہ عمل دیا ہے. اس دائرہ عمل کے اندر نیت بڑی سے بڑی رکھے. اب میں ایک دکاندار کی آپ کو مثال دیتا ہوں. جب میں یہ ایم فل پی ایچ ڈی کر رہا تھا تو اس وقت یہ کمپوزنگ کا سلسلہ محدود دکانوں میں ہوتا تھا. ہر جگہ یہ چیز سہولت یعنی اسمارٹ چیزیں میسر زیادہ نہیں تھیں. میں اردو بازار گیا یہ A4 کاغذ لینے کے لیے. اچھا، اور مجھے اس کا تجربہ بھی نہیں تھا کبھی. مجھے کسی نے مشورہ دیا جی نابا روڈ پہ ایک دکان ہے، آپ وہاں چلے جائیں. میں نے کہا یار مجھے امپورٹڈ دکھا ہے. میں جس کے پاس جاؤں مجھے لوکل کاغذ دکھائے. اب مجھے زیادہ پہچان تو نہیں تھی، لیکن لوکل کاغذ تو پاکستانیوں کا کام تو ویسے ہی پہچانا جاتا ہے. جتنا بڑا مرضی اناڑی ہو تو پہچان جاتا ہے کہ یار یہ دنیا کا نکمہ ترین کام ہے. تو مجھے پسند نہیں آیا وہ کاغذ. مجھے کسی نے کہا نابا روڈ پہ چلے جائیں، وہاں ایک دکان ہے، وہاں آپ کو صحیح 1 نمبر امپورٹڈ کاغذ مل جائے گا. میں سیدھے نابا روڈ پہ آیا. انہوں نے شاید میرے پیچھے اب کہیں کسی اور جمعہ بھی پڑھا ہے، ایک دفعہ گپ شپ بھی ہوئی تھی ان کے ساتھ. اب تو کافی عمر والے ہو گئے ہیں، اس وقت بڑے نوجوان تھے. میں ان کی دکان پہ گیا، چھٹی والا دن تھا، لیکن چھٹی والے دن میں بھی ان کی دکان پہ قطار لگی ہوئی تھی. دکان پہ قطار لگی ہوئی تھی. میں نے جو پوچھا انہوں نے وہی اسی کوالٹی کا کاغذ لا کے میرے پورے سامنے وہ پیکٹ سامنے رکھ دی. تو میں نے دل میں اسی وقت سوچا، میں کہا دیکھیں اس کی دیانت کا اثر یہ ہے کہ لوگ دور دور سے اسی دکان پہ آ رہے ہیں. بیرون ملک کا بندہ پاکستان میں آیا، جب اس کو پتہ چلا یہاں ملاوٹ والا دودھ ملتا ہے تو اس نے کہا اگر میں پاکستانی ہوتا تو خالص دودھ بیچ کے اس ملک کا امیر ترین بندہ ہوتا. اب ایک دکاندار بھی کتنا بڑا کردار ادا کر سکتا ہے، اس پر تو پوری صورت ہے. وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. ناپ تول میں کمی یہ چھوٹی چیز ہے، معاشرے کے پورے اعتماد کو ڈھا کے رکھ دیتی ہے، اور معاشرہ کھڑا ہی اعتماد پہ ہوتا ہے. آپ اپنے سگے بھائی پہ اعتبار نہیں کرتے، لیکن کوئی ایسا اجنبی ہوتا ہے جس کے ساتھ آپ کا معاملہ ہو چکا ہوتا ہے، آپ بلائنڈ ٹرسٹ کرتے ہیں. یہ کیا چیز ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ معاشرہ ہمیشہ اعتماد پہ تعمیر ہوتا ہے، اور جس معاشرے میں اعتماد نام کی چیز نہ ہو وہ سب سے کھوکھلا معاشرہ ہوتا ہے، وہ معاشرہ کہلانے کا حقدار نہیں ہوتا. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ ریڑھی سے لے کر کرسی اقتدار تک جتنے بھی شعبے، کسی شعبے کی اہمیت کم نہیں ہے. ہر ایک کے اپنے مقام پہ اپنی اہمیت ہے، اور ہر بندہ جس شعبے میں جس دائرہ عمل میں کام کر رہا ہے وہاں وہ نیت کر لے اے اللہ مجھ سے پوری امت کا کام لے. یہ ہے ان ابراہیم کان امہ. میں خالی اس پہ اتنی بات کافی، آگے چلوں میں نے پورے رکوع پہ بات کرنی ہے. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ان ابراہیم کان امہ. ان کی دوسری صفت قانتا للہ، اللہ کے فرما بردار. اللہ کہے یہ میرا فرما بردار ہے، اس سے بڑی کوئی گواہی ہے؟ کب میرا بندہ ابراہیم میرا تابع فرمان تھا. تو پھر کہہ رہا ہوں اللہ یہ کہانی سنا رہے ہیں میرے اور آپ کے لیے. ہم اللہ کی اتنی اتباع کریں کہ اللہ خود اعلان کرے یہ میرا بندہ میرا متبع تھا. کیا شان ہوگی قیامت کے دن. اللہ مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے. قانتا للہ. اب زیادہ تشریح نہیں کروں گا، آگے چلتے ہیں. اتباع صرف 5 وقت نماز میں نہیں ہے کہ بندہ 5 وقت کی نماز پڑھے، شادی غمی میں، زندگی کے معاملات میں وہ کام کرے کہ شیطان بھی شرما جائے، بلکہ اس علاقے سے چھٹی کر جائے. میرا بڑا بھائی یہاں موجود ہے، مجھے یہاں محنت کی کوئی ضرورت نہیں، میرے بڑے بھائی یہاں کام کر رہے ہیں. نمازی ہوتے ہیں، پورے چھورے ہوتے ہیں، بلکہ ٹوکے ہوتے ہیں معاملات میں، اخلاقیات میں، اعمال میں.
اختیارات میں، یہ قانتا للہ زندگی کے ہر شعبے میں ہے. آپ نے کیا کرنا ہے، میں نے کیا کرنا ہے. حنیفہ تیسری صفت، میرا ابراہیم سب سے کٹ کے میرا ہوا تھا، تم بھی سب سے کٹ کے میرے بنو. یہ ہے اسلام. حنیفہ کے اندر یہ مفہوم بھی آ جاتا ہے، سب سے کٹ جاؤ بھلے جس سے کٹے ہوئے اکثریت میں ہو. تم لولے لنگڑے ہو کے ایک طرف ہو جاؤ، دنیا تمہیں لولا لنگڑا سمجھے گی لیکن تم لولے لنگڑے نہیں ہو. حنیفہ کا مطلب ہوتا ہے بالکل اللہ کے علاوہ ہر ایک سے کٹ کے اللہ کی طرف جو لو لگاتا ہے وہ حنیفہ ہے. قرآن کریم اللہ اپنے کلام میں بار بار ابراہیم علیہ السلام کی جو صفت شان بیان کرتے ہیں وہ حنیفہ کی ہے. باطل سے منہ موڑ کے صرف حق کی طرف رخ کرنے والا. باطل پر جو تبرہ ہے نا اس سے برات کا اعلان، باطل سے برات کا اعلان، یہ اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ جو پورے قرآن کی سمری ہے، اتنی شارٹ سمری ہے، اس میں بھی اس کا ذکر ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ چھوٹی چیز نہیں ہے. بندہ اللہ 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 کرے، اور جو اللہ کے دشمن ہے، اللہ کے رسول کے دشمن ہے، اللہ کے رسول کے ختم نبوت کے دشمن ہے، اللہ کے رسول کے یاران صحابہ کے دشمن ہیں، ان پر وہ تبرہ نہ کرے، ان سے برات کا اعلان نہ کرے، اس کا ایمان ہی مکمل نہیں ہے. میرے ماں باپ کو گالی دے اور میں ان کے ساتھ جا کے کھڑے ہو جاؤں، یہ میری غیرت نہیں مانتی. تو یہ غیرت کیسی مانے گی کہ پوری جو امت کی ماں ہے اس کی عفت کو کوئی داغدار کرنے کی کوشش کرے، میرے نبی کے خاندان پہ کوئی انگلی رکھنے کی کوشش کرے اور میں ان کے ساتھ جا کر محبتوں کے پینگے بڑھاؤں. اگر یہ کرتا ہے تو اس کا ایمان خالص نہیں ہے، اس کا ایمان ناخالص سے ملاوٹ والا ایمان ہے. اس کے ایمان میں غیرت نام کی کوئی شے نہیں ہے، بھلے اس نے بہت بڑی پگ باندھی ہو، بڑے پورے پاکستان میں اس کی مقبولیت کے چرچے ہوں، عوام کی بھیڑ اس کے ساتھ ہو، اللہ کے ہاں اس کا کوئی وزن نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے دشمنوں سے برات کا اعلان نہیں کرتا، اور یہ برات کے اعلان کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے. محض اللہ اللہ کے لیے قربانی نہیں دینی پڑتی، لا الہ کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے. کسی نبی نے اللہ پہ مار نہیں کھائی، لا الہ پہ مار کھائی ہے. آج کا مولوی بھی چالاک ہو گیا، وہ لا الہ پہ بات ہی نہیں کرتا، الا اللہ الا اللہ. وہ الا اللہ پہ بات کرتا ہے، اس کو پتا ہے کہ یہاں مجھے حلوے ملیں گے، یہاں مجھے پھولوں کے ہار ملیں گے، یہاں مجھے پروٹوکول ملے گا، یہاں مجھے ہر طبقہ ہر فرقہ مجھے سلام کرے گا، سلوٹ کرے گا. مولوی ہو تو ایسا ہو جو کسی کی دل آزاری نہیں کرتا. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ بعض مولوی بھی معاشرے کی نبض پر بڑی بہترین ہاتھ رکھتے ہیں، بڑے اداکار ہوتے ہیں. وہ ان سے بڑا اداکار اور فنکار دنیا میں نہیں. وہ معاشرے کی نبض پہ ہاتھ رکھ کے چلتے ہیں. معاشرہ جس چیز کو ناپسند کرتا ہے اس کے قریب نہیں پھٹکتے. ہاں اللہ اللہ بڑا کرتے ہیں. انبیاء سے بڑی ہستیاں دنیا میں کون سی آئی ہیں، لیکن جو نبی آیا اس کے پیغام کا پہلا چوز اللہ نہیں تھا، لا الہ تھا، اس کے بعد الا اللہ. آخر یہ حقیقت ہم سے نظر انداز کیوں ہوتی ہے؟ انبیاء قتل ہوئے اللہ پہ نہیں، لا الہ پہ. انبیاء کی لانیں لگ گئی، انہیں شہید کیا گیا لا الہ پہ. اور انبیاء ان امتوں میں آئے جو امت خدا کے وجود کا اقرار کیا کرتی تھی. اگرچہ ان کی نبوت دہریوں کے لیے بھی ہے، لیکن ہر نبی اس امت میں اترا جو خدا کے وجود کا اقرار کرتا تھا. تو جب جو امت خدا کے وجود کی اقراری ہو، اس امت میں اللہ 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 کرے، بڑے بڑے تسبیحی تسبیح پھیریں، تو کیا فرق پڑتا؟ مجھے یہ بتائیں، کیا فرق پڑتا؟ فرق پڑتا لا الہ پہ. کوئی تہذیب نہیں، کوئی تمدن نہیں، کوئی کلچر و ثقافت نہیں، کسی رواج کا کوئی عمل دخل نہیں، الا اللہ. ہم کسی طاقت کو نہیں مانتے، کسی قانون کو نہیں مانتے، الا اللہ، سوائے اللہ کے قانون کے، سوائے اس رواج کے جس کی اللہ نے اجازت دی، سوائے ان شخصیات کی جس سے اللہ نے احترام کا کہا ہمیں، سوائے اس تہذیب کے، تمدن کے، کلچر کے، ثقافت کے جس کی اللہ نے ہمیں اجازت دی ہے. یہ لا الہ چھوٹی چیز نہیں ہے،
یہ ہے حنیفہ. اور چوتھی صفت مسلمہ. مسلمہ خیر یہاں نہیں ہے میرا خیال, انہاں نہیں ہے کیونکہ حنیفہ میں بات آ گئی ہے. ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین. میرا ابراہیم مشرکوں میں سے نہیں تھا. حالانکہ حنیفہ بھی بات مکمل ہو جاتی ہے, قانتا للہ میں بھی بات مکمل ہو جاتی ہے. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کو اپنی توحید اتنی عزیز ہے کہ چوتھی صفت کے زور پہ کہہ رہے ہیں میرا بندہ ابراہیم مشرک نہیں تھا, مشرکوں میں سے نہیں تھا. اور پانچویں صفت شاکرا لانعمہ, میری دی ہوئی نعمتوں کا شکر گزار تھا. تمہاری طرح میری نعمتوں کو میری مخلوق کی طرف منسوب نہیں کرتا تھا کہ یہ نعمتیں فلاں نے دیں, یہ بیٹا فلاں بابا جی نے دیا, یہ اقتدار کے تخت پہ مجھے فلاں ہستی نے بٹھایا, اگر میں اس کے پاس نہ جاتا تو یہ تخت نہ ملتا, اگر فلاں ہستی کے پاس نہ جاتا تو مجھے بیٹا نہ ملتا, فلاں کے پاس نہ جاتا تو مجھے دولت نہ ملتی. کہ میرا ابراہیم ایسا نہیں تھا. شاکرا لانعمہ, میری نعمتوں کا شکر میرے لیے بجا لاتا تھا. نعمتیں میری تو شکر میرا. اب اس کو آپ ان چیزوں کو چھوٹا سمجھتے ہیں میں اور آپ, یہ اپنانے والی ہیں. میاں بیوی کو سال گزر جاتا ہے, بچہ نہیں ہوتا, دونوں طرف خاندان پریشان ہو جاتے ہیں, اور جو کمزور ایمان والے ہوتے ہیں پھر جا کے ماتھا ٹکاتے ہیں, سجدے کرتے ہیں. ارے بھائی اللہ کے علاوہ سجدہ شرک ہے. نہیں جی وہ تو ہم نے ویسے تعظیماً جھکایا تھا سر. انا للہ و انا الیہ راجعون. کوئی اولاد کی وجہ سے سر جھکاتا ہے, اور اب پتہ چلا کوئی بیوی کی وجہ سے بھی سجدہ ریز ہوتا ہے. یہ نئی قسم پہلی دفعہ آئی ہے پچھلی حکومت میں, کوئی بیوی کی وجہ سے بھی سجدہ ریز ہوتا ہے. یہ نئی قسم ہے نا, کبھی نہیں سنا تھا کہ میاں بیوی کی وجہ سے جا کے درگاہ پہ سجدہ کرے. یہ نئی قسم آئی ہے. شاکرا لانعمہ اجتباہ. اللہ اکبر. اللہ کہتے ہیں میں نے اپنے ابراہیم کو اپنے لیے اپنے کام کے لیے چن لیا تھا, چن لیا تھا. وہداہ الی صراط مستقیم, اور راہ راست پہ ڈال دیا تھا. اللہ مجھے بھی چن لے, اللہ آپ کو بھی چن لے, اللہ مجھے بھی راہ راست پہ ڈال دے, اللہ آپ کو بھی راہ راست پہ ڈال دے. لوگ کہتے ہیں صحت سب سے بڑی نعمت ہے. نہیں, خدا کی قسم ہدایت سب سے بڑی نعمت ہے. ہدایت کے بعد پھر صحت ہے, کہ اس صحت کی وجہ سے ہم ہدایت کی تقاضوں پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں. یقین کریں اب عمر بڑھ رہی ہے تو سجدہ رکوع کرتے ہوئے سوچ آتی ہے یا اللہ پتہ نہیں کب تک سجدہ رکوع کر سکیں گے, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی جا کے کرسیوں پہ بیٹھ جائیں. کیونکہ اب تو کرسیوں کی لائنیں لگ گئی نا. کسی ہمارے بچپن میں بھی کرسیاں نہیں تھیں, اب غذائیں خوراکیں ملاوٹیں سارا کچھ ایسا ہے کہ پوری مسجد میں ایک صف کرسیوں کی ہوتی ہے. تو ڈر لگتا ہے یا اللہ مرنے دم تک یہ توفیق دے کہ انہی گھٹنوں کے ساتھ انہی اعضاء جوارے کے ساتھ تیرے سامنے سیدھے سجدہ ریز ہوں. وہ سجدہ ریز ہونے کا جو مزہ نیچے ہے وہ کرسیوں پہ نہیں ہے. اس لیے میں ان احباب سے کہتا ہوں جو کرسیوں پہ بیٹھتے ہیں, کوشش یہ کیا کریں بغیر کرسی کے نیچے بیٹھ کے پاؤں قبلے کی طرف کر لیا کریں, اس طرح کر. یہ سب سے افضل طریقہ. وہ بھی نہ ہو سکے تو پھر کرسیاں, ٹھیک ہے نا. سب سے افضل طریقہ یہ جو اس طرح نماز نہیں پڑھ سکتے وہ بالکل قبلے کی طرف سر کر لیں. یہ میں اس لیے دکھا رہا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں قبلے کی طرف پاؤں, کچھ نہیں ہوتا. شریعت نے اجازت دی آپ کو, کیونکہ اس میں عاجزی زیادہ ہے. کرسی میں عاجزی نہیں ہوتی. کرسی تو پھر طبیعت بدل دیتی ہے کرسی تو طبیعت بدل دیتی ہے. اور عجیب بات ہے, کرسی پہ آ کے طبیعت بدل جاتی ہے, ماشاءاللہ کرسی سے اتر کے بھی طبیعت واپس آ جاتی ہے. سمجھ آئی بات کی؟ بندہ واپس اپنی اوقات میں آ جاتا ہے, واپس جو تعلقات ختم ہوئے ہوتے ہیں کرسی کے سے پھر ان کو بحال کرتا پھرتا ہے. یہ تو ضائع روز کا مشاہدہ ہے بھائی, آئے روز کا مشاہدہ ہے. اس لیے کرسی کی وجہ سے آپے سے باہر نہ ہو, ورنہ کرسی کے نکلنے کے بعد ان تعلقات کو بحال کرنے میں وقت لگے گا آپ کو, اور بہت سے تعلقات بحال نہیں ہوں گے. اس لیے کرسی پہ بیٹھ کے بھی اپنے تعلقات کو بحال رکھیں, تاکہ کرسی سے اتر بھی جائیں تو پھر بھی کرسی سے زیادہ آپ کو عزت ملے. اللہ مجھے بھی نصیب کرے, آپ کو بھی نصیب کرے. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی صفات.
جس کو اپنانے کا مجھے اور آپ کو حکم ہے. اچھا, وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً, ہم نے اپنے ابراہیم کو دنیا میں حسنہ عطا کر رکھا تھا. نبی علیہ السلام جو سب سے زیادہ دعا کیا کرتے تھے کثرت سے, وہ دعا تھی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. دنیا جہاں کی تمام دعائیں اس کے اندر آ جاتی ہیں. جو بہت زیادہ سستی اور زیادہ دعائیں نہ مانگ سکے نا, یہی کثرت سے مانگا کریں. ویسے بھی سستی کے بغیر بھی مانگنی چاہیے, لیکن یہ وہ دعا ہے جامع ترین دعا ہے. اور ایک پھر حدیث کی دعا جامع ترین ہے, اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ میں وہ تمام بلائیاں مانگتا ہوں جو میرے نبی نے تجھ سے مانگی. یا اللہ ان تمام شرور سے میں حفاظت چاہتا ہوں جن شرور سے تیرے نبی نے حفاظت چاہی. کیا کمال کی دعا ہے. تو اللہ اپنے بندے ابراہیم کو کہنے میں نے اپنے بندے ابراہیم کو دنیا میں حسنہ عطا کر رکھا تھا. کیا ہے حسنہ؟ وہی جو پیچھے صفات گزر چکی ہیں, امہ قانتا للہ حنیفہ ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہدیٰ. یہ جو جتنی بھی صفات ابراہیم علیہ السلام کی بیان ہوئی ہیں, یہ دنیا میں بلائیاں تھیں ان کے لیے. ٹھیک ہے. اور ہمیں معلوم ہے ابراہیم علیہ السلام کو باقاعدہ اقتدار نہیں ملا تھا. اگرچہ نبی اپنی امت کے لیے اتھارٹی ہوتا, نبی اپنی امت کے لیے اتھارٹی ہوتا ہے. امت حاکم کی بات نہیں مانے گی, اس کے لیے حاکم نبی اس کی بات مانے گی. اسی طرح وہ قوانین جو شریعت کے خلاف ہے وہ نہیں مانے جائیں گے. اس لیے جہاں آپ سمجھتے ہیں جہاں احکامات میں جھول ہے, شریعت کے خلاف ہے, وہاں اہل علم علماء سے رجوع کیا کریں اور اپنے ایمان کو بچایا کریں. شریعت کبھی بھی نابالغ بچوں کو کافر ماں کے یا کافر باپ کے حوالے نہیں کرتی. میرے خیال اتنی بات کافی, آگے نہیں جاؤں گا پھر میرے بھی پر جلیں گے. ٹھیک ہے, یہ بات یاد رکھیں. آج کر لیں گے, کل کہاں بچیں گے اللہ کی عادت سے. سب سے سپریم عدالت کس کی ہے؟ اللہ کی. بس یہ بات یاد رکھیے گا. وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً, ہم نے اپنے بندے ابراہیم کو دنیا میں حسن عطا کر رکھا تھا, بلائیاں عطا کر رکھی تھی. ابراہیم علیہ السلام کے پاس اقتدار جو باقاعدہ کے اقتدار ہوتا ہے وہ نہیں تھا. ان کی عظمتیں تو تاریخ کے ساتھ وابستہ ہوتی چلی گئیں. دنیا کی رونقیں بھی شروع میں ان کے ساتھ نہیں تھی. عوام کی بھیڑ, عوام کا ہجوم بھی ان کے ساتھ نہیں تھا. وہ عوامی مقبولیت بھی ان کو حاصل, چند لوگ ایمان لائے تھے, اکثریت تو ایمان ہی نہیں لائی تھی. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے اپنے ابراہیم کو بلائیاں عطا کی تھی, دنیا میں حسنہ عطا کیا تھا. تو وہ بلائیاں پھر کون سی ہیں؟ سمجھ آئی؟ یہ بات سمجھنے کی ہوتی ہے. آج اس سلسلے میں دیندار بھی خطا کر جاتا ہے کبھی کبھی. وہ جب کسی کو رول ماڈل بنا کے چلتا ہے نا کسی عالم دین کو, تو شیطان اس کو وسوسے میں ڈالتا ہے, ارے یار تم جس عالم دین کے پیچھے چل رہے ہو دنیا تو اس کو دھتکار رہی ہے, دنیا تو اسے روڑے مار رہی ہے, دنیا تو اسے پتھر مار رہی ہے, اس کے ساتھ تو 2 بندے نہیں, 50 سال کام کیا 2 بندے اس کے ساتھ نہیں. بندہ کہتا ہے یار کوئی نہ کوئی خرابی ضرور ہے. ارے بھائی یہ دیکھو کیا وہ دین کے مطابق کام کر رہا ہے, شریعت کی خلاف ورزی نہیں کر رہا, تو یہی اس کی سب سے بڑی بزرگی, ساتھ جڑے رہو. یہ دیکھنا کہ عوامی مقبولیت ہے کہ نہیں, یہ دیکھنا کہ عوامی بھیڑ چال اس کو حاصل ہے کہ نہیں, یہ قرآن کے تصور حسنہ کے خلاف ہے. یہ آیت لے کے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی تربیت کر رہے ہیں کہ عوام اپنی ذہنیت ٹھیک کر لو. آج عوام بھی جو صحیح ہوتے ہیں نا, وہ بھی دیکھ دو کہ اس عالم کے پیچھے جانے کی کوشش کرتے ہیں جس کے پاس دنیا کی رونق ہوتی ہے. یہ ایک بھیڑ چال ہے نا, دنیا کے اقتدار ہوتا ہے, دنیا کی رونق ہوتی ہے, اور بڑے خوش ہوتے ہیں ہاں جی ہم کسی عالم دین کو ہی فالو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے, لیکن معیار یہ نہیں ہے. معیار یہ ہے کہ دین کے مطابق کام ہو رہا ہے, اور خصوصاً نظریاتی محاذ پہ کام ہو رہا ہے, ایمانیات کے یقینیات کا کام ہو رہا ہے, بھلے ایک بندہ بھی اس کے ساتھ نہ ہو, وہ اکیلا کھڑا ہو, پوری کائنات ایک طرف ہو, پھر بھی آپ اس کے ساتھ جوڑیں. یہ نہیں کہ جس پیر صاحب کے پیچھے 10,000 کی فوج ہو مریدوں کی وہی آپ کے لیے اچھا ہو, اور جس کے پیچھے 2 لوگ ہو تو وہ نیچا ہو. یہ
کوئی طریقہ نہیں ہے. یہ تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہہ رہے ہم نے دنیا میں حسنہ عطا کیا تھا. اور ابراہیم کے ساتھ دنیا کی بھیڑ چال نہیں تھی, عوامی مقبولیت نہیں تھی, چند لوگ تھے ایمان لائے تھے, باقی سارے کافر تھے. یہ میرے اور آپ کے لیے نصیحت ہے. وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. آخرت میں تو وہ تو ہو گئی ہے صالحین میں سے, دنیا میں ہم نے اسے یہ حسنہ عطا کیا تھا. آج بھی یہی ہے کہ آپ نے دین کے معاملے میں کسی کو فالو کرنا ہے, یہ دیکھیں دنیا میں حسنہ ہے. ان ابراہیم کان امہ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ. یہ ساری چیزیں ہیں وہ صفات جو قرآن کریم بیان کرتا. اگر ہیں تو بھلے ایک بندہ ایک طرف نہ ہو, پوری کائنات خلاف ہو, آپ اس کے پیچھے جائیں. معیار یہ نہیں کہ جس کے پیچھے 10,000 کے مریدوں کی فوج ہو تو آپ اس کے پیچھے جائیں, کہ یہ کوئی معیار نہیں ہے. یہ میں نے اسپیشلی فوکس کر کے اس لیے بات کی کہ عوام جانچنے میں غلطی کر جاتی ہے, بلکہ دیندار بھی اس میں کبھی کبھی خطا کرتے ہیں اور شیطان ان کو ڈی ٹریک کر دیتا. ایک بات, وقت ختم ہو چکا ہے, اب آئندہ جمعہ بھی اسی رکوع پہ بات ہوگی, لیکن ایک بات یہاں بہت ضروری ہے آپ سے کرنا 1-2 منٹ کی, وہ یہ کہ آپ یہ دیکھیں اس رکوع کی ابتدائی آیات میں جو سورہ نحل کا آخری رکوع ہے 120 سے میں پڑھ رہا ہوں, کہ آپ 120 اور 121 اور 122 اور 123 تک چلے جائیے گا. ٹھیک ہے, اس میں سارے ابراہیم علیہ السلام کی صفات بیان ہوئی ہیں, اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ساتھ ہی کہ میرے نبی ابراہیم کی فضیلت یہ ہے کہ ہم نے آپ کی طرف وحی کی کہ ابراہیم کی پیروی کرو. ثم, یہ فضیلت کے اظہار کے لیے, ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا. پھر ابراہیم کی شان دیکھو کہ ہم نے آپ کی طرف وحی کی کہ میرے محمد ابراہیم کی ملت, ابراہیم کے اسلام کی پیروی کرو. اور وہ ابراہیم کون سا؟ حنیفہ. پھر کہا سب سے کٹ کر میرا ہو گیا تھا. وما کان من المشرکین, پھر تکرار, وہ مشرکوں میں سے یہ ابراہیم کی شان. اب کیا سمجھ آئی؟ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو رول ماڈل بنا کے پیش کیا, صرف امت کے لیے نہیں, خود نبی کے لیے بھی, خود نبی کے لیے بھی رول ماڈل بنا کے پیش کیا, نمونہ بنا کے پیش کیا. اسی سے انسان کی نفسیات کو سمجھ لیں. انسان کی نفسیات یہ ہے کہ اس کے سامنے رول ماڈل آ جائے, نمونہ آ جائے, تو اس کے لیے پیروی آسان ہو جاتی ہے, وہ لپکتا ہے اس کے پیچھے. اب ابراہیم علیہ السلام کو ان آیات میں ایسا رول ماڈل بنا کے پیش کیا گیا کہ اللہ کہتے ہیں ان کے لیے دنیا میں بھی حسن ہے اور آخرت میں بھی بھلائی. یہ ایسا رول ماڈل ہے, نہ تم دنیا میں نقصان کھاؤ گے نہ آخرت میں. اس کے مقابلے میں دجالی قوتوں نے اپنے رول ماڈل بنا لیے. وہ اپنا ایک نمونہ بناتے ہیں. وہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ رول ماڈل بنا کے خود پوجا کریں, وہ ایسا نہیں کرتے. دنیا کو انہوں نے دجالی ٹریک پر چلانا ہوتا ہے تو وہ مصنوعی شخصیات کو مصنوعی طور پر ڈیولپ کر دیتی ہیں, ان کو نمونہ بنا دیتی ہیں. اور خصوصاً یہ پسماندہ ممالک میں یہ کام بہت زیادہ ہوتا ہے, جہاں IMF, ورلڈ بینک اور مالیاتی اداروں کی گرفت ہے, ان ممالک میں یہ کام بہت زیادہ ہوتا ہے. بنگلہ دیش, پاکستان, ہندوستان, ادھر ادھر جتنے بھی, خصوصاً اس میں مسلم ممالک کو فوکس کیا گیا ہے. ان میں سے وہ ایک ننگے ترین بندے کو, ننگے ترین بندی کو, بدکار کو, بد اخلاق کو, بے حیا کو, یا ایک انتہائی بے دین ذہنیت رکھنے والے انسان کو نمونے کے طور پر اٹھا لیتے ہیں, اور پوری اس علاقے کی عوام کو اس کے پیچھے لگا دیتے ہیں, اس کو پروٹیکشن دیتے ہیں, اسے دولت دیتے ہیں, اسے ڈالر دیتے ہیں, اسے یورو دیتے ہیں, اسے پروٹوکول دیتے ہیں. پھر بعد والے اس کی طرف لپکتے, اوہ ہم بھی یہ کام کریں گے تو ہمیں بھی یہ سٹیٹس ملے گا, پیچھے لگ جاتے ہیں. اللہ نبیوں کو رول ماڈل بنا کے پیش کرتا ہے. شیطانی قوتیں شیطانوں کو مصنوعی طور پر ڈیولپ کرتی ہیں, انہیں شخصیت بناتی ہیں اور دنیا میں پھینکتی ہیں, تاکہ اصل جو لوگ ہیں وہ اللہ کے راستے سے ڈی ٹریک ہو کے اس طرف آئیں, یہ رول ماڈل ہو. تو نام تو نہیں لینا چاہیے لیکن لے ہی لیتا ہوں. سوات میں جب یہ فائرنگ ہوئی ہماری بہت سی بچیوں پہ جو تشدد کرنے والے تھے یا جو بھی تھے باہر کے لوگ تھے, تو ملالہ سمیت کئی کیا کہتے ہیں اس میں زد میں آئیں, لیکن آپ ملالہ کے علاوہ کسی لڑکی کا نام نہیں جانتے, صرف ملالہ کو جانتے ہیں. اور آج ملالہ کو رول ماڈل بنا دیا گیا ہے, اس کی تھنکنگ, اس کی تھاٹ,
اور دنیا کے وہ جو نامور میگزین ہے اس میں اس کے انٹرویوز کا آنا، سر ورق میں اس کی تصاویر کا چھپنا، اور پاکستان اہم ترین حادثات واقعات ہوں تو اس کا آنا اور اپنی تھاٹ کو ڈیلیور کرنا، یہ کیا ہے؟ عالمی قوتوں نے اس کو نمونہ بنا کے یہاں چھوڑ دیا ہے تاکہ یہاں کی بچیاں اس کو رول ماڈل بنا کے چلیں، گھروں سے نکلیں، میرے مرضی میں میرا جسم میری مرضی کی طرف ٹریول کریں، اور اس طرح وہ جو امت کا ایک ٹریک ہے اس کو چھوڑ کے اس ٹریک پر آ جائیں۔ یہ ایک اشارہ میں نے آپ کو کیا ہے۔ قرآن کریم رول ماڈل بنا کے نبیوں کو پیش کرتا ہے، صالحین کو پیش کرتا ہے، اس کے مقابلے میں شیطانی قوتیں شیطانی شخصیات کو رول ماڈل بنا کے اس معاشرے میں پھینک دیتی ہیں تاکہ ان کو رول ماڈل بنا کے ان کو کیا کہتے ہیں، ان کو فالو کیا جائے، اور اس طرح جو نبیوں والی قوتیں ہیں ان کا مقابلہ کیا جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا